اتفاقاً رات میں ایک ویڈیو دیکھنے میں آیا ہے، ایک شخص ہے، ہم عمدن نام نہیں لیں گے اس کا کیونکہ ایسی غلطیاں وہ اکثر کرتا رہتا ہے اور اس لائق نہیں تھا یا نہیں ہے کہ اس پہ گفتگو کی جائے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی کہ اس پہ گفتگو کی جائے، لیکن بعض اوقات مسائل اتنے اہم ہوتے ہیں کہ بعنوان مسائل اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بدبخت کہتا ہے کہ قرآن مجید سے کچھ آیتوں کو حذف کر دینا چاہیے کیونکہ ان آیتوں میں نعوذ باللہ استغفر اللہ غلط میسج ہے۔ یہ آواز پہلی بار نہیں اٹھی ہے، اس سے پہلے یہودیوں کی کوشش رہی ہے کہ ان سے متعلق آیتوں کو ہٹا دیا جائے۔ امریکہ نے بھی اس سے پہلے قرآن مجید کو سینسر کرنے کی بات کہی تھی، کہا تھی کچھ آیتوں کو، بالخصوص یہ جہاد کی آیتوں کے لیے زیادہ لوگوں کو وہ ہے، جہاد کی آیتوں کو ہٹا دیا جائے۔ بہرحال قرآن مجید سے ہٹانے کے لیے جو ایک بہت پرانی اور ایک لمبی کاوش اور کوشش ہے، لیکن آج تک کوئی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ جو ان کے پیچھے ہیں ان کی بھی اوقات نہیں کہ اس کام کو کر سکے، اور جنہوں نے امریکہ جیسوں نے اب تک کوشش کی ہے ان کی بھی اوقات نہیں تھی کہ کر سکتے۔ یہ احمق انسان، ذلیل، مردود، اس کو ماضی کے لوگوں سے درس نہیں ملا کہ اچھے تو اس کام میں تھک کے چلے گئے، یہ آ رہا ہے کرنے کے لیے کہ مثلا یہ تمہارے بس کا نہیں ہے۔ قرآن اس کتاب کا نام ہے کہ جس میں کوئی بھی آیتیں تو بہت بڑی چیز ہے، ایک نقطہ بھی کم و زیادہ نہیں کر سکتا ہے۔ آیت حرف تو بہت بڑی چیز ہے، ایک نقطہ بھی انسان کم و زیادہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے، اور آج تک قرآن کا بغیر کسی تبدیلی کے ویسے ہی من ون باقی ہونا اس 1400 سال سے زیادہ کے عرصے میں اس بات کی دلیل ہے۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم سے بڑے چاہتے تھے تبدیل کرنا، وہ ختم ہو کے چلے گئے، قرآن الحمدللہ ویسی باقی ہے۔ یہاں پہ ہم اس بات کو واضح کر دیں کہ شیعہ مذہب کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، متن کے اعتبار سے قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے علماء اس بات کو پوری طریقے سے قبول کرتے ہیں، حتیٰ نہ یہ کہ فرق نہیں ہے، ایسی کئی روایتیں ہیں۔ ایک روایت بعنوان مثال ہم پیش کریں کہ کسی موقع پہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو کچھ بھی اس قرآن میں ہے اگر اس پر عمل کرو گے تو جہنم کی آگ سے رہائی پا جاؤ گے اور اہل بہشت ہو جاؤ گے۔ جو تم بتا رہے ہو، جو تم نے خاکہ پیش کیا ہے، اس کے بعد مولا کائنات بھی تو تخت حکومت پہ آئے تھے ظاہری اعتبار سے، تو جو کام تمہارے جیسا کرنا چاہتا ہے مولا کائنات نے کیوں نہیں کیا اس کام کو؟ تم جا کے حکومت سے مطالبہ کر رہے ہو، علی کے پاس خود اپنی حکومت تھی، کیوں نہیں امام علی نے اس کام کو کیا؟ اور اس پورے اسٹیٹمنٹ میں، ویڈیو میں جو ایک بہت اہم چیز نظر آتی ہے سامنے سے، وہ یہ کہ جو بیان کا انداز ہے، یہ انداز مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کا ہے، فساد پیدا کرنے کا، اور یہ پہلی کوشش نہیں ہے اس کی۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی کئی کوششیں کر چکا ہے یہ کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرے، اختلاف پیدا کرے، جھگڑا کرے، لیکن اتفاقاً اس کی حیثیت ایسی ہے کہ سارے مسلمان، شیعوں کے ساتھ ساتھ برادران اہل سنت بھی اس کی شخصیت کو پہچانتے ہیں اور اس کی بات کو کوئی اہمیت دیتا ہی نہیں ہے، لہذا یہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ اور جو بھی اس کا اسٹیٹمنٹ ہے، اس اسٹیٹمنٹ کا نہ کہ تشیع عالم اسلام سے، قوم سے، مذہب سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اپنی ساری ان باتوں کا خود ذمہ دار ہے، اور جس اعتبار سے بھی کہہ رہا ہے یہ خود کہہ رہا ہے، ورنہ شیعت میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی تبدیلی ہوئی ہو یا کسی تبدیلی کی ضرورت